عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر سال ستمبر کے مہینے میں ختم نبوت پر جلسے، جلوس، ریلیاں، کانفرنسز کے علاوہ پورا سال کیا ان کا مشغلہ رہتا ہے؟ کہ میں اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ شاہین ختم نبوت بن کر صرف قادیانیوں کی ہی بوٹیاں نوچیں، حضرت بعض دفعہ اپنوں کے خلاف ہی بلڈ پریشر ہائی کر بیٹھیں۔ میں سکہ بند دیوبندی ہوں، مجھے اپنے دیوبندی ہونے پر ناز ہے۔ دیوبندی ہونے کے لیے کسی بندہ خدا سے مجھے سرٹیفکیٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ 51 سال کی یہ لڑائی ہے اور دنیا کا ایک کافر ملک نہیں، روئے زمین کے پورے کفر نے مل کر کوشش کی کہ یہ قانون ختم ہو جائے۔ قانون ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر اور زبر، مد اور شد کے اندر بھی تبدیلی نہیں کرا سکا۔ اپنے اسٹیج پر اپنوں کو کیوں نہیں بلاتے اگرچہ ختم نبوت کا عقیدہ متفق ہے؟ ہم نے ان کو کہا کہ معذرت ایسی نہیں، آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے۔ ہم نے ان کو بلیک آؤٹ کر دیا اور اس کے اوپر اب ہم یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہو گیا۔ وہ جو فتویٰ تھا یا اس کے بعد جو بھی دستاویزات تیار ہوئے اس میں قادیانی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ علماء قادیانیت کو کفر قرار دے چکے ہیں، تو اسلام کو ترک کر کے کفر اختیار کرنا یہی ارتداد ہے، اور ارتداد کی سزا شریعت کے اندر قتل ہے۔ کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا اس کی کسی صورت میں آپ اجازت دیں گے کہ کسی موب کی شکل میں جائیں لوگ اور آگ لگا دیں، جلا دیں، چیزیں کریں؟ قادیانیت کے تبلیغ کا انداز کیا ہے؟ سیم ان کا انداز وہی ہے جو عیسائی مشنریوں کا تھا۔ اس لیول پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بھی ان علاقوں کے اندر کوئی نیٹ ورک، کوئی کام کی کوئی ترتیب، فلاحی رفاہی جو ہوتے ہیں طریقے، اگر یہ لوگ جا کے کرتے ہیں تو کیا آپ حضرات کا بھی ہے سسٹم کوئی؟ مگر حضرت کیا وجہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں تو نظر آ جاتی ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرگرمیاں اس انداز میں نظر نہیں آتی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ فرمایا میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو قادیانیت کی پشت پر ہے۔ امریکہ نے واضح طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ قادیانی ہماری لابی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ پاکستان کے اندر کلیدی عہدے ہوں یا غیر کلیدی عہدے ہوں، وہاں پر کوئی قادیانی اس وقت براجمان نہیں۔ کسی بھی ادارے کے اندر ہو، وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مرزا غلام احمد کی وکالت کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اس عنوان پر کام کرنے والے تمام تر مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر جد و جہد کی ہے۔ نہیں، اگر سوالات کے سلسلے میں میری مصروفیت کا خیال نہ کریں، آپ حضرات کی کوئی ان سوال کرنے والوں کی کوئی حسرت باقی نہیں رہنی چاہیے، میں بالکل تیار بیٹھا ہوں ایک ایک سوال کا جواب دینے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، درس قرآن پوڈ کاسٹ کی اس خصوصی نشست سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ عقیدہ ختم نبوت بلا شبہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے ایمان میں وہ کلیدی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے بغیر یقیناً ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو عقیدہ ختم نبوت پر کامل اور مکمل ایمان نہ رکھتا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس پوڈ کاسٹ میں آگے بڑھوں، آپ نے ہائی لائٹس میں دیکھ لیا ہوگا، تھمبنیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کون شخصیت اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جن سے ہم نے ان تمام موضوعات پر آج بات کرنی ہے۔ یہ موضوع چونکہ بہت زیادہ حساس ہے، بہت سینسٹیو ہے، اور یہ ہمارا معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے مجھے چھوٹا سا ایک ڈسکلیمر دے دینا چاہیے، اور وہ ڈسکلیمر یہ ہے کہ میں عامر عثمانی الحمدللہ ایک مسلمان ہوں اور عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتا ہوں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے ایک وضاحت اس لیے دی ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوں کہ جہاں سے چونکہ چنانچہ کے کوئی دروازے کھلیں، اور اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری طرف، یہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں یہ بہت حساس ہے اور سوال کرنے کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، مگر میں ایک جرنلسٹ یا ایک صحافی ہونے سے پہلے ایک مسلمان ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام پروٹوکولز جو اس کرسی کے ہیں میں شاید اس کا حق تو نہ ادا کر پاؤں، لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ وہ تمام سوالات ایڈریس ہوں، ان تمام سوالات پر یہاں گفتگو ہو، بات چیت ہو کہ جو آپ کے دل و دماغ میں ابھرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ درسقرآن.com کے اسٹوڈیو میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے
عظیم رہنما جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی، اور کیا جوانی کیا بڑھاپا، اور آج تک وہ آپ کو اس عمر میں پیرانہ سالی میں ختم نبوت کے سٹیجز پر نظر آتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی جوانی ان کے مشن میں رکاوٹ نہیں بنی، ان کا بڑھاپا، ان کی بیماری، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں ان کے ساتھ موجود ہوں اور ان سے گفتگو کی سعادت اور یہ موقع مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ میں خوش آمدید کہوں گا جناب مولانا اللہ وسائے صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور یہ موقع ہمیں عنایت کیا کہ ہم اس تحریک کے بارے میں جان سکیں جو ایک بہت عظیم تحریک ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے میں اس انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کروں۔ اس سے قبل کہ میں موضوعات کی طرف آگے جاؤں، آپ کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر میں چاہوں گا کہ دیکھی جائے۔ کیا بچپن، کیا جوانی، کیا تعلیم، تربیت، کس ماحول میں آنکھ کھولی اور کیسے پھر یہ زندگی کا سفر آگے بڑھا؟ برادر، میرے والدین زراعت پیشہ ہیں، اور میں نے میری تاریخ پیدائش دسمبر 1945 ہے۔ اس حوالے سے ایک کام 80 سال اس وقت میری عمر ہے جی۔ تو ابتدائی تعلیم میں نے سکول کی، میٹرک تک وہ تو اپنے علاقہ میں حاصل کی۔ میرا علاقہ بہاولپور کے دیہات میں ہے، وہاں پر حاصل کی، اور اس کے بعد پھر دینی تعلیم جامعہ خیر المدارس، جامعہ قاسم علوم، جامعہ مخزن العلوم عیدگاہ خانپور سے میں نے 1967 کے آخر میں اور 1968 کے اوائل میں دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ اسی طرح ہمارے بہاولپور میں ایک جامعہ عباسیہ ہوتا تھا جو اس زمانے کے بہاولپور ریاست کے وہ یونیورسٹی شمار ہوتا تھا۔ اس سے میں نے مولوی فاضل بھی کیا، جسے ثالثہ فاضل اس زمانے میں کہتے تھے۔ تو یہ میری دنیاوی اور دینی تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد میں اس سے دینی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ کس سال میں آپ کی فراغت ہوئی؟ یہ 67 کے آخر اور 68 کے اوائل میں۔ اور اس کے بعد پھر میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے اندر شامل ہو گیا۔ تو اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل تھے فجی آئی لینڈ کے، مولانا عبدالمجید صاحب۔ تو وہ مولانا لال حسین اختر مناظر اسلام وہ فجی آئی لینڈ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان مولانا کو فجی سے دارالعلوم دیوبند بھجوایا۔ دورہ حدیث شریف کرنے کے بعد اسپیشلی طور پر وہ ملتان آئے، تو ان کے لیے ایک کلاس کا اہتمام کیا گیا کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق مناظرانہ تربیت دی جائے۔ تو 2-3 پاکستان کے علماء کرام، جن میں بھی شامل تھا، تو استاد مناظر اسلام حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ہمیں پڑھایا اور ہمیں تربیت دی۔ اس کے بعد وہ مولانا تو فجی آئی لینڈ چلے گئے، اور مجھے حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے میرٹ پر، میرے استاذوں کی سفارش پر مجھے مجلس تحفظ ختم نبوت کے اندر کام کرنے کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا۔ تو بحیثیت مبلغ کے میری 69 کے اوائل میں تقرری ہوئی فیصل آباد کے اندر، اور پھر میں 1984 تک وہاں رہا۔ 1984 میں حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے پاس 2 عہدے تھے۔ ایک تو وہ آل پارٹی مرکزی مجلس عمل کے رابطہ سیکرٹری تھے، اور دوسرا مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ۔ تو مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ کا جو ان کا منصب تھا، وہ تو ہمارے مخدوم حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری کے سپرد کیا گیا،
اور آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل کے وہ رابطہ سیکرٹری تھے، تو یہ عہدہ انہوں نے مجھے تفویض کیا۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری تقرری کی اور پھر یوں میں ملتان آیا جی۔ اس وقت تحفظ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو سربراہ تھے عمومی، وہ خواجہ خان وہ محمد حضرت صاحب؟ مولانا خواجہ خان محمد صاحب تھے، یہ 1984 میں، اور جو 68 میں تقرری ہوئی اس وقت حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری تھے۔ تو حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری، حضرت مولانا لال حسین اختر، حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، اور موجودہ ہمارے امیر حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی، ان تمام اپنے اکابر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کرنے کی سعادت سے نوازا ہے۔ بہت شکریہ حضرت، یہ آپ نے تحریکی اور تعلیمی دونوں زندگیوں پر اپنی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ یہ جو تحریک ختم نبوت کا جو آغاز ہے، تھوڑا سا اس طرف بھی میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ کس وقت باقاعدہ طور پر اس تحریک کا آغاز ہوا، اور کب یہ محسوس ہوا کہ یہ جو قادیانی ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے؟ اس تحریک کے اگر کچھ بنیادی نکات پر آپ روشنی ڈالنا چاہیں۔ برادر، میری پہلی درخواست یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1880 میں وہ کتاب براہین احمدیہ لکھنی شروع کی، اور اس میں اس نے مہدی ہونے کا، مسیح ہونے کا، معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں آ کر اس نے واضح طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اس کا جو ابتدائی دعویٰ ہے، جس زمانے میں وہ مہدی مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور یہ اپنی ابتدائی کتاب لکھی، تو اس کی کتاب کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے اپنے ایمانی بصیرت سے یہ بھانپ لیا کہ غلام احمد قادیانی کا جو سفر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس نے آگے چل کر دعوی نبوت کرنا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے ابتدا میں ہی مرزا غلام احمد کو کہا کہ تیرے یہ الہامات قرآن کے بھی خلاف ہیں، سنت کے بھی خلاف ہیں، اور امت مسلمہ کے 1400 سالہ تعامل کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں، اور یہ 1901 سے پہلے کی بات ہے، 1880 اور 1901 کے درمیان کی، تو اس زمانے میں ایک قصور کے بزرگ عالم دین تھے مولانا غلام دستگیر قصوری، لدھیانہ کے حضرات علماء کرام مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبدالقادر لدھیانوی، اور اسی طرح مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا نذیر حسین دہلوی، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، ان حضرات نے اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ ہوتے تھے مولانا سہول خان صاحب، انہوں نے ایک فتویٰ مرتب کیا، تو اس پر 600 علماء کرام نے، اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، حنفی، غیر حنفی کی کوئی قید نہیں تھی، تمام مسالک کے چوٹی کی دینی قیادت نے وہ مرزا غلام قادیانی کے خلاف فتویٰ دیا، اور وہی فتویٰ آگے چل کر مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے ثبوت میں تمام عدالتوں کے اندر پیش ہوا۔ چنانچہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے بھی بہاولپور کی عدالت میں بطور دستاویز کے اس فتوے کو جمع کرایا تھا، تو وہاں سے اس تاریخ کا آغاز ہوا، اور اس فتوے کے اندر بہت ہی آج تقریباً 125 سال گزرنے کے باوجود اتنا اعتدال پر مبنی معتدل فتویٰ جو ہے وہ جانچ تول کر، ناپ پرکھ کر اس کا جو ہے وہ فتویٰ مرتب کیا گیا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود
آج بھی اس کے اندر ایک لفظ کی کمی یا بیشی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس فتویٰ کے اندر اتنا جاندار اور معتدل فتویٰ تھا مبنی پر حقائق۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ بہاولپور کی عدالت ہو، بھاگلپور کی عدالت ہو، الہ آباد یا مدراس کا ہائی کورٹ ہو، جوانسبرگ کی عدالت ہو، مصر یا شام کی عدالت ہو، عرب امارات کی عدالت ہو، جہاں کہیں بھی، اور خود پاکستان کی مقامی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک جن جن عدالتوں میں قادیانیت اور اسلام کا کیس پیش ہوا، وہ فتویٰ بطور بنیادی دستاویز کے ہمیشہ تمام ان عدالتوں کے کیسوں کی سماعت کے دوران پیش ہوتا رہا۔ اور واقعہ ہے کہ پھر اس 150 سالہ جد و جہد میں جہاں کہیں بھی قادیانیت سے متعلق قادیانیت اور اسلام کا آپس کے اندر تقابل ہوا اور کیس پیش ہوا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ کفر ہارا ہے اور اسلام جیتا ہے۔ اور یہ ہماری اس تحریک کا بالکل آغاز تھا جس میں حضرات علماء اکرام نے متفقہ طور پر بمبئی سے لے کر کراچی تک، کراچی سے کابل اور کلکتہ تک، کلکتہ سے کوئٹہ تک، اس پورے خطے کی دینی قیادت نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی کی ان عبارات کی روح سے یہ مرزا غلام محمد خود اور اس کے ماننے والے وہ مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں، ان کا اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ وہ فتویٰ میں سمجھتا ہوں کہ وہی ابتدائی طور پر جو قادیانیوں کے مرزا قادیانی کے عقائد سے متعلق بنیادی دستاویز مرتب کی گئی تھی، وہی ہمارے تحریک کا حصہ ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ دن جائے، آج کا دن آئے، قادیانیت کے متعلق ہمیشہ اس میں حضرت میں یہاں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ وہ جو فتویٰ تھا یا اس کے بعد جو بھی دستاویزات تیار ہوئے، اس میں قادیانی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ قادیانی کو اقلیت ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ اقلیت کہیں گے تو اقلیت تو ایک یورپ سے اڈاپٹ کیا ہوا ایک لفظ ہے۔ نمبر 2، یہ سوال اصل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ سال جب مینار پاکستان پر اس تاریخی دن کی گولڈن جوبلی منائی گئی 50 سال مکمل ہونے پر، اس میں مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل نے ان کے بیان میں جو چیز سامنے آئی، پھر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو لیا، اپنے بیان میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ قادیانی مرتد ہیں اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ ان کے بیان کے ایز اٹ از شاید الفاظ نہ ہوں، لیکن اس کا ٹوٹل مدعا یہی تھا۔ اس کے بعد یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی اور لوگوں نے اس پر بات چیت شروع کی۔ پھر جب ہم نے اپنے طور پر اس پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ اقلیت ہے، مرتد ہے یا زندیق ہے۔ اگر آپ اس فتویٰ اور اس کے بعد والے تمام دستاویزات کی روشنی میں اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ ابتدا میں تو مرزا غلام محمد قادیانی کے عقائد اور نظریات کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرات علماء کرام نے یہی کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلم امت کا حصہ نہیں، وہ غیر مسلم ہیں۔ اور جو شخص اب قادیانیت کو اختیار کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کو ترک کر کے قادیانیت کو قبول کر رہا ہے، اور قادیانیت کو وہ حضرات کفر قرار دے چکے ہیں۔ تو اسلام کو ترک کر کے کفر کو اختیار کرنا تو یہی ارتداد کہلاتا ہے۔ یعنی 1974 کے فیصلے کے بعد جو قومی اسمبلی سے یا پاکستان کے آئین میں جو چیز شامل ہوئی ہے، اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہم تو بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو 1974 تو بھی نہیں، میں نے اپنے سوال میں بھی یہ چیز شامل کی کہ تمام دستاویزات میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ ان کو جس وقت کوئی قادیانی اسلام ترک کر کے قادیانیت کو قبول کرتا ہے اور علماء قادیانیت کو کفر قرار دے چکے ہیں، تو اسلام کو ترک کر کے کفر اختیار کرنا یہی ارتداد ہے۔ جس وقت ارتداد کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ارتداد ہے اور ارتداد کی سزا شریعت کے اندر قتل ہے،
اور بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ مم بدل دینہ فقتلو، اور مسٹر جسٹس تنزیل الرحمن آپ کے یہاں کراچی سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اور تقریباً کوئی 25-30 حضرات نے اس عنوان پر کہ قادیانی مرتد ہیں اور مرتد کی شریعت کے اندر سزا یہ ہے، یہ انہوں نے فتاوی جات مرتب کیے، دستاویزات وہ ایک ساتھ چھپ چکی ہیں اور ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں کہیں تمہیں کوئی مرتد مل جائے، پبلک قانون کو ہاتھ میں لے اور ان کا قتل عام شروع کر دے، وہ حضرت مولانا مینگل صاحب ہوں یا میں یا آپ، اگر کوئی اس کا یہ معنی کرتا ہے تو یہ بالکل اسلام کی روح کے منافی ہے۔ درست، قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بہت بہتر۔ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ لینے کی اجازت نہیں۔ ایک اسلامی مملکت جو اسلامی مملکت ہو، وہاں پر یہ کہ اگر کوئی شخص ارتداد اختیار کرے تو جو اسلام کی عدالت ہے جب وہ فیصلہ دینے لگے گی تو اس جرم کے مجرم کی سزا سوائے اس کے سزائے موت کے اور کوئی نہیں، یہ معنی ہے۔ اس کو لیکن ظاہر ہے یہ اختیار قانون کے پاس، مملکت کے پاس ہے، اور مملکت بھی باقاعدہ ان مراحل سے گزار کر کے کیس درج ہوگا، اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، اس کے جو ہے وہ اپنا جرم کو عدالت کے اندر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو جرم کو ثابت کیا جائے گا، عدالت فیصلہ دے گی اور حکومت اس کے اوپر عمل کرے گی۔ پبلک کے کسی آدمی کو قانون ہاتھ میں لے کر اس کا نافذ کرنا یہ اسلام کی روح کے بھی منافی ہے، اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا، اور میرے خیال میں خود حضرت مینگل صاحب کی بھی قطعاً یہ مراد نہیں تھی۔ ممکن ہے الفاظ میں گفتگو کے اندر کوئی جملہ ایسا آ گیا ہو تو ان کے بھی پیش نظر یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ حکومتی معاملہ ہے، حکومت ہی اس پر عمل کر سکتی ہے، پبلک کو ایسے کرنے کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بہت شکریہ حضرت۔ ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ ظاہر ہے جس محاذ اور جس مشن پر آپ حضرات کام کر رہے ہیں، اگر ان کی آپ محنت دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر، ان کی آپ لابنگ دیکھیں، دیگر چیزیں دیکھیں، اور پھر اس سے آپ اپنے کام کو کمپیئر کریں، تو میں بڑے حد ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا نیشنل انٹرنیشنل لابنگ میں کیا کردار ہے، کتنا کردار ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر سال ستمبر کے مہینے میں ختم نبوت پر جلسے، جلوس، ریلیاں، کانفرنسز کے علاوہ پورا سال کیا ان کا مشغلہ رہتا ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں قادیانی ساری دنیا کے اندر جتنے بھی متحرک ہوں، ان کے تمام تر تحرک کے باوجود یا ان کی کوشش اور کاوش کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھی کام ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ جس میں قادیانیوں نے کامیابی حاصل کی ہو، امت کو، اسلام یا اہل اسلام کو شکست ہوئی ہو۔ کوئی ایک جو ہے بطور سیمپل کے بھی ایک واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں سب سے پہلے آنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے عزیز پاکستان کی طرف۔ ایک وقت تھا کہ قادیانی فتنہ سے متعلق اگر ہم یہاں پر کوئی گفتگو کرتے تھے منبر و محراب پر تو ہم پر کیس چلتے تھے کہ تم نے قادیانیوں سے متعلق ایسی گفتگو کیوں کی۔ اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ہماری مملکت پاکستان کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اپنے عہدے پر اس وقت تک وہ فائز نہیں ہو سکتا، صدارت اور وزارت کی کرسی نہیں سنبھال سکتا جب تک کہ اپنے حلف نامہ میں عقیدہ ختم نبوت کا اقرار اور مرزا قادیانی کے کفر سے متعلق حلف نامے کے اندر وہ اس کا اقرار اور اس پر دستخط نہ کرے۔ اس میں سوال تو یہ ہے کہ یہ تو وہ کام تھا جو بڑے کر کے چلے گئے،
یہ تو ظاہر ہے اگر آج صدر مملکت وہ اس اقرار کے بغیر اپنی کرسی پر نہیں جا سکتے تو وہ کام تھا جو آئین میں بڑے کر کے چلے گئے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جزاک اللہ، میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ اسی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ 1974 کے بعد ہوا۔ 1974 میں آئین کی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ایک نہیں 18-20 کیس آئے، اور سنگل بینچ نہیں 5 رکنی لارجسٹ بینچ نے بیٹھ کر قادیانیوں کے متعلق فیصلے دیے۔ اس کے بعد انڈونیشیا میں قادیانیوں سے متعلق سرکاری سطح پر فیصلہ آیا۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے قادیانیوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے جوہانسبرگ میں، اور اس وقت روئے زمین پر پوزیشن یہ ہے کہ کوئی مسجد، مدرسہ، خانقاہ، دینی ادارہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے والے جتنے دینی ادارے ہیں، کسی بھی مسلک اور اسے عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں مسلم، تو وہ تمام قادیانی کفر سے آگاہ ہے۔ اور پوری دنیا میں اب قادیانیوں کے ساتھ معاملہ یہی کیا جا رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کی کیٹیگری میں قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ خود برطانیہ کی گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ قادیانی وہ لابی ہیں کہ جن کو مسلمان اپنے جو ہے وہ اس کا حصہ، اپنے بدن کا، اپنی تحریک کا یا اسلام کی تنظیم کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تو قادیانیت کو ہر جگہ شکست ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک تو کام یہ کیا کہ ابتدا سے قادیانیوں کے متعلق جو تحریری کام شروع ہوا ہے اس وقت تک اس کی 100 جلد اور 1400-1500 کے لگ بھگ کتابیں وہ احتساب قادیانیت اور محاسبہ قادیانیت کے نام پر ان کو شائع کیا، اور یہ انسائکلوپیڈیا تیار کیا، اور یہ اس تحریک کے بعد ہوا ہے۔ قادیانیوں سے متعلق قومی اسمبلی کی جو کارروائی تھی، اس ساری کارروائی کو وہاں نیشنل اسمبلی سے سرکاری سطح پر گورنمنٹ نے اس کو پرنٹ کیا، اس کو ری پرنٹ کر کے ساری دنیا کے اندر تقسیم کرنا، انگریزی کے اندر اس کا ترجمہ ہو جانا، عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اردو کے اندر چھپ جانا، بنگلہ زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہو جانا، یہ وہ اقدامات ہیں کہ کل تک جو قادیانی کہتے تھے کہ کہاں پر ہے قومی اسمبلی، تو ہم نے ان کے چیلنج کو بھی قبول کیا، امت کی ایک ضرورت کو بھی پورا کیا۔ اسی طرح میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں قادیانیت سے متعلق دنیا کی کسی عدالت میں کیس پیش ہوا، تو وہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے نمائندگان کو بھیج کر اسلام اور مسلمانوں کی صرف نمائندگی کا اعزاز حاصل نہیں کیا، بلکہ امت اور مسلمانوں کو کامیابی کے جو ہے وہ اپنا چٹان پر اور یقین پر بھی جا کھڑا کیا۔ اس وقت آپ کے پاس اگر پاکستان کی سطح پر بات کی جائے یا انٹرنیشنلی کوئی اعداد و شمار، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس چیز کے کہ کتنے لوگ وہاں سے یہاں کنورٹ ہو رہے ہیں یا یہاں سے وہاں کنورٹ ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں کہ یہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے، کوئی فگر بتانی متعین یہ تو بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ بہت سارے قادیانی ایسے ہیں کہ جو قادیانی نہیں رہے، لیکن وہ ان کے شادی بیاہ کے، ان کے رشتوں کے، کاروبار کے، قادیانیت کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر وہ علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، مسلمان ان کو قبول کریں نہ کریں، قادیانی تو ان کو باہر نکال کریں گے، پھر وہ یہاں نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ قادیانی نہیں، لیکن یہ کہ علل اعلان انہوں نے ایمان اور اسلام کا اعلان بھی نہیں کیا ایک ضرورت کے تحت۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ان پسماندہ اور دیہی علاقوں کے اندر جا کر ان لوگوں نے محنت کی ہے مسلمانوں پر، کنہوں نے یہ قادیانیوں نے، ظاہر ان کی لابیز نے، ان کی تو لابنگ مختلف حوالے سے، مثال کے طور پہ اگر انٹیریئر سندھ کے کسی اندر کے علاقے کے اندر کسی مسلمان کو گھر کی ضرورت ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، نیچے پہننے کے لیے اس کے پاس چپل نہیں ہے، سائے کے لیے گھر نہیں ہے، اگر یہ ساری چیزیں اس کو فراہم کر دی جائیں
تو میرا خیال ہے ایک بھوکا ننگا انسان اگر اس کو جو آدمی یہ چیزیں مہیا کرے گا اس کا خدا تو وہی ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جتنی ہم اپنا رفاہی اچھا، میں نے جو یہ سوال کیا اس میں میں معذرت آپ قطع کلامی کے لیے یہ بھی ساتھ بتا دیجیے کہ کیا اس لیول پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بھی ان علاقوں کے اندر کوئی نیٹ ورک، کوئی کام کی کوئی ترتیب، فلاحی رفاہی جو ہوتے ہیں طریقے، اگر یہ لوگ جا کے کرتے ہیں تو کیا آپ حضرات کا بھی ہے سسٹم کوئی؟ میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ بالکل علیحدہ علیحدہ سوالات ہیں، اور ہم نے 3-4 سوالوں کو گڑمڑ کر لیا۔ پہلی میری بات یہ ہے کہ قادیانیت کے تبلیغ کا انداز کیا ہے؟ سیم ان کا انداز وہی ہے جو عیسائی مشنریوں کا تھا، ہسپتالوں کے نام پر، لوگوں کے رفاہ عامہ کے نام پر، اور یہ قادیانی کی کوئی نئی ترتیب نہیں، ہمیشہ کفر یہ حربے استعمال کرتا ہے۔ مسیحی تنظیموں کا یہاں پر، مسیحی اداروں کا خود متحدہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے جس وقت یہاں پر انگریز کی حکومت تھی، اس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ رفاہی کاموں کے نام پر انہوں نے عیسائیت کو آگے پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ قادیانی بھی جو ہے وہ اسی اپنا ڈگر پر وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا۔ باہر کی دنیا میں قادیانی رفاہی ہم سکولوں کے نام پر، ہیلتھ کے نام پر لوگوں کی مدد وغیرہ کرتے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت یا ہمارے جتنے رفاہی ادارے ہیں، یہ تمام تر رفاہی ادارے اللہ کے فضل و کرم سے مشرق سے لے کر مغرب تک کہیں پر یہ بے خبر نہیں ہیں کہ ان غریب لوگوں کی مدد نہ کی جائے، سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد نہ کی جائے۔ یہ فلسطین کے مسلمانوں پر آفت آئی ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر آفت آئی ہے، کہیں پر جو ہے وہ انہوں نے شدھی کی تاریخ چلائی ہو اور ان کو مرتد بنانے کی کوشش کی ہو۔ مگر حضرت کیا وجہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی، سرگرمیاں تو نظر آ جاتی ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرگرمیاں اس انداز میں نظر نہیں آتی؟ میرے خیال میں آپ مجلس تحفظ ختم نبوت کی بجائے امت کا لفظ استعمال کریں، امت، اس لیے کہ میں اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں یا اس کی صفائی کا جو ہے وہ نمائندے کے طور پر اس کو کیا یہ بنیادی وہی جو میں نے کام کرنے کے حوالے سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی اس طرح کفر نے یلکار کی ہے تو اس وقت کے اہل اسلام اس سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہے۔ ایک ایک عنوان کو آپ لے لیں تو جو اس کے تقاضے تھے، عنوان چاہے کچھ ہو، ٹائٹل چاہے کچھ ہو، لیکن امت کبھی اس سے بے خبر نہیں رہی، اور امت نے ہمیشہ مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور قادیانی اپنی تمام تر سرگرمیوں کے باوجود نمایاں طور پر انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا ہو کہ جس کی وجہ سے علاقوں کے علاقے قادیانی ہو گئے ہوں، یا یہ کہ ان کی اس کارروائی کی وجہ سے امت کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو گئی ہو، ان کے لیے راستہ بند کر دیا گیا ہو، امت کو کسی بند گلی کے اندر دھکیل دیا گیا ہو، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے فضل سے وہ امت کے لیے یہ مشکل وقت کبھی نہیں آیا۔ ہمارے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، فرمایا میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو قادیانیت کی پشت پر ہیں، کہ میں قادیانیت کی دم پر پاؤں یہاں رکھتا ہوں، ان کی چیخ امریکہ یا برطانیہ کے اندر سنائی دیتی ہے، فرانس کے اندر سنائی دیتی ہے، ساری سپر پاور طاقتیں ان کی پشت پر کھڑی ہیں، تو ان کو اتنی سپورٹ کے باوجود یہ ہمارے ملک کے نامور سائنسدان تھے جناب اپنا عبد القدیر خان، ان کی کتاب کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور خود جناب بھٹو صاحب بھی، بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، ان کا انٹرویو بھی موجود ہے، ان سے متعلق جو کتابیں چھپی آخری دنوں میں، جن دنوں جیل کے اندر تھے، انہوں نے اعتراف کیا کہ میں ایک دفعہ امریکہ گیا تھا، اس وقت قادیانیت سے متعلق کیس ہمارے ملک کے اندر چل رہا تھا،
تو امریکہ نے واضح طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ قادیانی ہماری لابی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اور اسی طرح ان طاقتوں کی قادیانیوں کو سپورٹ ہونی، اور اس کے باوجود قادیانیوں کا ہر میدان کے اندر شکست کھانا۔ تو آپ صرف اسی ایک نقطے پر غور کریں تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ٹائٹل چاہے کچھ ہو، قادیانیت کے مقابلے میں امت نے کبھی شکست نہیں کھائی، ہر محاذ پر کامیاب ہوئی۔ مثلاً اسی آپ پارلیمنٹ کے فیصلے کو لے لیں کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ اپنا کیا کہتے ہیں ستمبر 1974 کو ہوا۔ آج آپ میں بیٹھے ہیں 2025 میں، 51 سال ہو گئے۔ 51، اور وہ زمانہ تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، جنیجو صاحب آئے، محترمہ بے نظیر آئیں، جناب درجنوں لوگ آئے اور چلے گئے، معین قریشی آئے، اور جو ہے وہ کیا خاقان عباسی صاحب آئے، ریاض گیلانی صاحب آئے، جمالی صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، وہ جناب نیازی صاحب آئے، کاکڑ صاحب آئے، شہباز شریف صاحب آئے، آج کوئی ہے کل کوئی ہو۔ تو اس 50 سال میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ روئے زمین کے کافروں کے کافر مملکتوں کے اقتدار کے دروازے پر قادیانیوں نے ناک نہ رگڑا ہو، اپنی پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اور ان مملکتوں سے منت معذرت کر کے پاکستان پر دباؤ نہ ڈالا ہو۔ جتنے حکمران ہیں ان سب کو کہتے رہے کہ آپ پاکستان گورنمنٹ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس قانون کو ختم کر دیں، اس قانون سے کے متعلق ترمیم کر دیں، الفاظ باقی رہ جائیں، اس کی روح نکال دی جائے، اس کا پروسیجر تبدیل کر دیا جائے، کہ اس کی بجائے یوں کر لیا جائے۔ ہزار کوشش کرتے رہے، اور میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتے ہوئے دلی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ایک آدھ دن کی بات نہیں، نصف صدی کی یہ لڑائی ہے، اور روئے زمین کا 50 سال 51 سال کی یہ لڑائی ہے، اور دنیا کا ایک کافر ملک نہیں، روئے زمین کے پورے کفر نے مل کر کوشش کی کہ یہ قانون ختم ہو جائے، اور قادیانی نے لابنگ کی، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ قانون ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر اور زبر، مد اور شد کے اندر بھی تبدیلی نہیں کرا سکا۔ تو یہ جو قانون، اور آج تک کہ ہمارے مذہبی مطالبات میں سے کسی بھی دینی ادارے کا، جماعت کے اتنے مطالبات نہیں مانے گئے جتنے اس پلیٹ فارم کے مانے گئے۔ اور جس وقت میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے عنوان پر مارے گئے، تو اس وقت میں کہ یہ جو ہے وہ مطالبات تسلیم کیے گئے، اس وقت میری مراد مجلس تحفظ ختم نبوت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں کریڈٹ کا بھی بھوکھا نہیں، ساری دنیا کے کام کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے کھاتے میں ڈالوں ایسے بھی نہیں، مجلس کا یہ مزاج بھی نہیں۔ ہم نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اس عنوان پر کام کرنے والے تمام تر مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر جد و جہد کی ہے، اور اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ نے ہمیں ان کامیابیوں سے نوازا کہ آج آپ کے اس پروگرام کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی جا سکتی ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو قانون کو ختم کرنے والے تو شاید نہ رہیں، قانون رہے گا۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے۔ تو یہ میں جو اگر بارہا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ ظاہر ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک تعلق، ایک واسطہ تحریکی زندگی تو اسی سینس میں، باقی تو ظاہر ہے کہ کون مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو نعوذ باللہ قادیانیت کے بارے میں یا قادیانی کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھے یا ختم نبوت کے حوالے سے اس کے دل و دماغ میں کوئی چیز ہو۔ بہرحال آپ نے جو گفتگو کی، اسی کے اندر میں ایک اور سوال یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر قادیانیت کے حوالے سے مزید کسی قانونی چارہ جوئی کی اس وقت ضرورت ہے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت قادیانیوں سے متعلق ترمیم
پارلیمنٹ کے اندر منظور ہوئی اور وہ 50 سال سے لاگو ہے۔ تو یہ ترمیم آئین کے اندر تو ترمیم کر دی گئی، اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ قانون سازی پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانہ میں ہوئی، اور وہ 26 یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے جو دیا تھا متفقہ، وہ 7 ستمبر 1974 کا تھا۔ ضیاء صاحب کے زمانے میں 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا، جس کو تحفظ پھر 18ویں ترمیم کے اندر دیا گیا۔ تو اب آئینی طور پر قادیانیوں سے امتناع قادیانیت آرڈیننس کا کیا خلاصہ تھا؟ میں چاہتا ہوں ناظرین کے لیے یہ بھی سامنے ہے۔ اس کا یہ تھا کہ قادیانیوں پر پابندی لگا دی گئی کہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ قادیانیوں پر پابندی لگا دی کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو تم نبی رسول علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ مرزا قادیانی کے دیکھنے والوں کو تم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ مرزا قادیانی کے دیکھنے والوں کے لیے تم رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ اصطلاح اسلام کی ہے، قادیانیوں کی نہیں۔ مرزا غلام محمد کی بیویوں کو تم امہات المومنین نہیں کہہ سکتے۔ قادیانیت کو اسلام کے نام پر تم تبلیغ، قادیانیت کی اسلام کے نام پر تم تبلیغ نہیں کر سکتے۔ شاعر اسلامی کا استعمال بھی قادیانی نہیں کر سکتے۔ وہ تمام تر یہ چیزوں پر پابندی لگ گئی، اور ایک دو نہیں، خود ہمارے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسلامی نظریاتی کونسل کو، ان سے بھی سفارشات مانگی گئی۔ اس میں بنیادی تمام شاعر اسلام شامل ہیں، ظاہر قربانی، عید، نماز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس آرڈیننس کے اندر وضاحت اور صراحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں، جیسا کہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ جو صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، کنایتاً ہے، تو وہ کیا جیسے کہ مسلمانوں کا نام رکھ سکتے ہیں قادیانی؟ نہیں، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک لفظ یہ بھی ہے کہ قادیانی کوئی ایسی اپنا تحریر مری نقوش کے ذریعے کوئی ایک ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے جس سے کہ ان کا مسلمان ہونا سمجھا جائے۔ ہے قادیانی کوئی ایسی علامت نشانی مری نقوش یا غیر مری نقوش کے ذریعے کوئی ایسا وہ اپنا اقدام کرتا ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ مسلمان ہے، مثلا مسلمانوں والا نام، درست، مثلا یہ کہ جو السلام علیکم کہنا، مثلا یہ کہ علل اعلان قربانی کرنا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر، اس لیے کہ یہ چیزیں مسلمانوں کا شعار ہیں، قانون کا حصہ بن چکی ہیں، بالکل بن چکی ہے جی۔ اور جب کبھی بھی عدالت میں یہ چیزیں زیر بحث آئیں کہ اس چیز کا تو تذکرہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے شامل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب اصل میں جب یہ بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پر چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے ونگ کے لوگ بھی تو ہیں جو تھوڑا سا سپورٹ میں جا کر کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا مسئلہ ہے، تو اگر وہ قربانی کر رہے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو کیا تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ایک چیز پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، قانون کا حصہ ہے، تو پھر کیسے؟ میں یہی تو درخواست کرتا ہوں کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ہندو قربانی کا نام نہیں لیتا، کوئی سکھ جو ہے وہ قربانی کا نام نہیں لیتا، کوئی پارسی قربانی کا نام نہیں لیتا، تو یہ قربانی کرنا یہ تو صرف اسلام اور اہل اسلام کا شعار ہے، کفر کا نہیں۔ تو قادیانی جب کافر ہیں تو مسلمانوں کے شعار کو استعمال کر کے وہ مسلمانوں کی حیثیت کو مجروح کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ٹائٹل کو وہ مجروح کر رہے ہیں، تو قانون کے اعتبار سے ان کو اجازت نہیں۔ اور یہی بات مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے میں بھی ڈسکس ہو کر آ گئی، اور انہوں نے کہہ دیا، اس کے اندر ایک جملہ ہے، آپ اس کو دیکھیں تو تمام تر ان سوالات کے جوابات کے اندر وہی ایک کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی اقلیتوں کے حقوق تو مانگتے ہیں، خود کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، ان کا فرض بنتا ہے کہ خود کو جو آئین نے ان کی حیثیت متعین کی ہے اپنی آئینی حیثیت کو متعین کریں، اس آئینی حیثیت کے مطابق جو آئین ان کو اپنا رعایات دیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے، وہ ساری امتوں بھی، مملکت بھی، سٹیٹ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہے، ان کا حق ہے۔ یہ جو شاعر اسلامی اور ان تمام چیزوں کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، اس میں اگر کہیں سے کوئی چیز آتی ہے سامنے، جیسے مثال کے طور پہ گزشتہ سال بھی ہوا، کراچی کے اندر واقعات ہوتے ہیں، دیگر جگہوں کے اندر ہوتے ہیں،
تو کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں، یا اس کی کسی صورت میں آپ اجازت دیں گے کہ کسی موب کی شکل میں جائیں لوگ اور آگ لگا دیں، جلا دیں، چیزیں کر دیں، یا یہ بھی قانونی راستے سے ان چیزوں کو روکنا چاہیے؟ اس کی پہلے تو آپ یہ سمجھیں، جہاں کہیں اس طرح کی کوئی اشتعال انگیزی ہوتی ہے، پبلک اکٹھی ہوئی، انہوں نے کسی پر دھاوا بول دیا، کوئی عبادت گاہ گرا دی، قادیانیوں کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا، ہمیشہ سے اس وقت تک تاریخ ایک بھی واقعہ اس سے میرے خیال میں مستثنا نہیں ہوگا کہ جہاں پر بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ابتدا میں قادیانی حضرات کی شر انگیزی اور قانون شکنی اور ان کے فساد کی بنیاد رکھنے کی بنیاد پر رد عمل میں یہ ہوتا ہے، یعنی آغاز ان کی طرف سے، آغاز ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلاً ان کو کہا گیا کہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، 15-20 مسلمان بیٹھے ہیں اور قادیانی دھڑلے کے ساتھ جا کر کہتا ہے کہ تم تو جو ہے وہ اپنا عینی مسلمان ہو، ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ اب جب یہ گفتگو کرے گا تو وہاں پر فساد تو کھڑا ہوگا، اور پھر قادیانی یہ محض اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے متعلق تحریک چلتی رہے، کہیں نہ کہیں کوئی فتنہ فساد کا دھواں اٹھتا رہے اور ہم باہر کے ویزے حاصل کر سکیں۔ خود قادیانی عیار قیادت وہ جو ہے محض اپنا ٹکے کھڑے کرنے کے لیے قادیانیوں کو انگیخت کرتی ہے کہ تم کوشش کرو، کوئی ایسا اقدام کرو کہ تمہارے خلاف کوئی کیس بنے، FIR ملے اور اس کی بنیاد پر تمہیں باہر کا ویزا لے کر دیں۔ تو ان تمام تر جو ہے وہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی ہنگامہ آ رہی ہوئی، اس کے پیچھے تاریخ یہ ہے کہ اس کے پیچھے قادیانی اپنے ابتدا میں قادیانی سازش ہوتی ہے۔ رد عمل میں مسلمان اکٹھے ہوئے تو مسلمان اکثریت میں ہیں تو قادیانیوں کا رگڑا زیادہ لگ جاتا ہے، پھر وہ چیخنے لگ جاتے ہیں، لیکن شرارت کی ابتدا وہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، چاہے وہ شرارت کی ابتدا وہ کریں، چاہے اس کا کوئی سبب بنے، لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ مسلم ہے کہ قادیانیوں کے متعلق جو بھی مسلمانوں نے قدم اٹھانا ہے یا اٹھانا چاہیے یا اٹھاتے ہیں، انہیں ہمیشہ قانون کو سامنے رکھ کر اٹھانا چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پبلک وہ کھڑا کرے، ان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس ملک کو مستحکم دیکھنا، قانون کی پاسداری کرنی، یہ ایک مملکت کے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے وہ ہمارے ذمہ ہے، یہ اس سے بالکل نہ انکار کیا نہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا حضرت کہ کیا اس وقت آپ پوری شیورٹی کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ یا شرح صدر کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے نصاب کے اندر کوئی ایسی چیز ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائی جا رہی جو اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان کا سارا نصاب تعلیم خالصتاً اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ میرے خیال میں یہ آپ کا لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں، ہم سب مل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے سارے قانون اسلام کے مطابق ہیں۔ مملکت اسلامی ہے، اصولی طور پر طے ہے کہ یہاں کا کوئی قانون، میں صرف اسپیسیفکلی اس عنوان پہ بس میں یہ طے ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، لیکن اس وقت یہ تو مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ تو ہم سبھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر اسلام کی حکومت ہے 100%، یہ تو شاید حکومت بھی دعویٰ نہ کرتی ہو۔ بہت ساری چیزیں ہماری قابل اصطلاح ہیں، قادیانیت کے متعلق بھی ہماری یہی پوزیشن ہے۔ علل اعلان کوئی ایسی نصاب تعلیم کے اندر بات ہو
جو خالصتاً ختم نبوت کے خلاف ہو، ہمارے امت کے نوٹس میں آئی ہو اور امت نے اس پر احتجاج کر کے اس مصیبت پر قابو نہ پایا ہو، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا علل سکتی۔ اعلان تو ظاہر ہے کیسے ہو سکتی ہے اسلامی مملکت کے اندر، میرے لیکن خیال ظاہر ہے میں خفیہ کا بھی تو میرے خیال میں نصاب تو کبھی بھی خفیہ نہیں ہوتا، ذرا سوال میں ترمیم کر لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ نہیں، کوئی اگر ایسی چیز ہے نصاب درمیان میں، نصاب جو پڑھایا جاتا ہے آپ اسے خفیہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اچھا یہ آپ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلیدی عہدے ہوں یا غیر کلیدی عہدے ہوں، وہاں پر کوئی قادیانی اس وقت براجمان نہیں ہے؟ میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا، نہیں، میں سوال کر رہا ہوں۔ قادیانی ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قادیانی نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ قادیانی اپنی آبادی سے زیادہ عہدے لے رہے ہیں، اور قادیانیوں کی جتنی تعداد ہے وہ اپنے اس تعداد کے اعتبار سے زیادہ عہدے لے رہے ہیں، زیادہ ملازمتیں کر رہے ہیں، زیادہ ان کو حقوق حاصل ہیں، زیادہ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر کوئی ان کے اوپر قدغن نہیں، لیکن یہ بات میں علل اعلان کہتا ہوں کہ بڑے سے بھی بڑا قادیانی ہو، اب وہ کسی چاہے وہ اپنا کسی بھی ادارے کے اندر ہو، وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مرزا غلام احمد کی وکالت کا کردار ادا نہیں کر سکتا علل اعلان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا میں حضرت ان سوالات کی طرف آؤں گا، جب ہم نے آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لکھا تو سوالات ہیں، میں ایز اٹ از وہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، آپ اس میں سے کسی پر بات کرتے ون بائی ون۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کو نئی نسل کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے علماء اور والدین کو کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ اب یہی ہے کہ جو ابتدائی بنیادی آگاہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو ہم دین اسلام کے متعلق دیتے ہیں، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی ان پر واضح کرے۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک دوسرے صاحب لکھتے ہیں کہ سوال تو نہیں، تاہم نیاز مندانہ مؤدبانہ دست بستہ التماس ہے کہ شاہین ختم نبوت بن کر صرف قادیانیوں کی ہی بوٹیاں نوچیں۔ حضرت بعض دفعہ اپنوں کے خلاف ہی بلڈ پریشر ہائی کر بیٹھتے ہیں، اور ایسا ہائی کرتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے۔ ہاں، ان کی اس تمام تر اپنا کیا کہتے ہیں محبت بھری زبان کے باوجود میں اس وقت بھی بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کے ہم بالکل بوٹیاں نہیں نوچتے، ہم قادیانی عقائد اور نظریات کے دشمن ہیں، قادیانیوں کے نہیں۔ قادیانیوں کو ہم تبلیغ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، دن کو اگر ان کے خلاف ہم تبلیغ کرتے ہیں، اللہ توفیق دے تو رات کو ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اور اگر قادیانیت کی ہم بوٹیاں نہیں نوچتے تو اور کوئی مجھ پر یہ کہے کہ مسلمانوں کی نوچتے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں اس کرم فرمائی پر خود گھر میں بیٹھ کے غور و فکر کر لینا چاہیے کہ وہ مجھ مسکین پر کیا الزام لگا رہے ہیں۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا منکر کئی طرح سے عقیدہ ختم نبوت پر وار کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، اس حوالے سے حضرت کیا کہیں گے؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہمارے اکابر نے کام کی تقسیم کی ہے۔ مثلاً ایک تبلیغ کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، تعلیم کا کام ہمارے دینی مدارس وفاق المدارس کے ساتھ ہے۔ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے حوالے سے کوشش کرنی یہ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ ہے، اور دیگر جو فتنے ہیں، دیگر جو غلط نظریات ہیں اسلام کے خلاف، ان کے خلاف بھی کام کرنے کے لیے جماعتیں اور ادارے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے بھی تقسیم کار کر کے انہی اکابر نے، جنہوں نے تبلیغ جماعت کی بنیاد رکھی، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، اس سے کہیں پہلے انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے بھی ایک اپنا لائن متعین کر دی، ہمارے کام کی ایک ترتیب بیان کر دی۔ تو جن دوستوں کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنا کام نہ کر پائیں اور ہمیں کہیں کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر اس طرف آ جائیں، تو میرے خیال میں وہ اس کام کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کر رہے، اس کام سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے سلام کیا ہے،
پھر وہ لکھ رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت گولڑا کے جانشین گدی نشین کے قدموں میں بیٹھے تھے، اس کی کیا وجہ تھی، حالانکہ وہ تو علم سے تقریباً خالی ہیں؟ برادر ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مدظلہم، یا حضرت مولانا سلیم اللہ خان، یا حضرت مولانا یہ قاری محمد حنیف صاحب، یا کوئی اور، مجھ سے عمر میں بڑے ہوں یا چھوٹے، اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، میں تو ہر ایک کے ساتھ نیاز مندی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تواضع میرے مزاج کے اندر رکھی ہے، اور کبھی زندگی بھر میں نے کوئی تعلی کا جملہ آمدن نہیں کہا ہوگا، اگر کہا ہے بحیثیت انسان ہونے کے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہا۔ ان دوستوں کا یہ کہنا کہ ان کے قدموں کے اندر بیٹھے تھے، میں ان کے قدموں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں تو مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں مولانا پیر مہر علی شاہ، اور میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں سکہ بند دیوبندی ہوں، مجھے اپنے دیوبندی ہونے پر ناز ہے۔ دیوبندی ہونے کے لیے کسی بندہ خدا سے مجھے سرٹیفکیٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ امت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے عقیدہ ختم نبوت کی، تو میں پھر دیوبند، بریلوی، لکھنؤ اور دہلی کی بات نہیں کروں گا، میں تو گنبد خضرا کی بات کروں گا، اور الحمدللہ میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ تمام تر مکاتب فکر دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث، خانقاہ ہوں، اس مشن کے لیے سب کے ساتھ جس شخص نے بھی ایک لمحہ ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والوں کے خلاف کوئی کام کیا ہے، میں انہیں اپنا مخدوم اور مطاع سمجھتا ہوں، اور ان کا احترام کرنا میں اپنا اخلاقی اور جماعتی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ یہ میرے لیے عیب نہیں، جو میرے لیے فخر کی بات ہے، اسے اگر کوئی صاحب میری خوبی کو عیب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے اسٹیج پر اپنوں کو کیوں نہیں بلاتے، اگرچہ ختم نبوت کا عقیدہ متفق ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہمیشہ بلاتے ہیں، تمام مکاتب فکر کو بلاتے ہیں، جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہم ان حضرات کو بھی بلاتے تھے۔ ہماری کوئی کانفرنس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں مولانا حق نواز مرحوم نہ آئے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نہ آئے، یا مولانا علی شیر حیدری نہ آئے، تمام تر حضرات ان کے تشریف لاتے تھے۔ ایک جلسے کے موقع پر جان بوجھ کر انہوں نے ہمارے جلسے کو الٹنے کی کوشش کی، اور وہ چناب نگر میں قادیانیوں کے شہر کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو قادیانیوں کے شہر میں اگر وہ اس طرح جو ہے وہ الٹ پلٹ کا شکار بنائے تو اس پر احتجاج کرنا وہ ہمارا حق بنتا ہے، اور ہم نے ان کو واضح طور پر کہا کہ آپ حضرات نے یہ کر کے زیادتی کی ہے، آپ اس کے اوپر معذرت کریں۔ ان کی قیادت آمادہ ہوئی کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر، انہوں نے کہا زبانی علل اعلان کہا کہ ہم اس کے اوپر معذرت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ معذرت ایسی نہیں، آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے آج تک تحریر نہیں دی، اور ہم نے ان کو بلیک آؤٹ کر دیا، اور بلیک آؤٹ ہم نے کیا اس کے اوپر اب ہم یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ بندگان خدا جہاں پر جاتے ہیں یہ اپنا ٹھپا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جمعیت کے سٹیج پہ جاؤں تو اسلامی نظام کی بات کروں، وہ ہمارے سٹیج پر آئیں تو ختم نبوت کی بات کریں، میں ان کے سٹیج پہ جاؤں تو عظمت صحابہ کی بات کروں، وہ ہمارے سٹیج پر آئیں تو ختم نبوت کی بات کریں۔ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کے پاس جاؤں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں وہاں پر انہی کی بات کرنی چاہیے، ان کے اوپر میں اپنا ٹھپا لگاؤں، ان کے جلسوں میں جا کر میں اپنے وہ جھنڈوں کی نمائش کروں، تو یہ میرے خیال میں کہیں بھی مستحسن نہیں ہوگا۔ تو جو اخلاقی قدریں ہیں اگر وہ ان کے دوست اس کا خیال نہیں کر رہے تو ہمیں ملزم گرداننے کی بجائے
प्यार और मोहब्बत के साथ। कोई उनका ऐसा मौका नहीं कि कोई मौत फौत हुई हो, हम ताज़ियत के लिए न गए हों। कोई ऐसा नहीं कि उन पर कोई मुश्किल मेरा वाक़या ख्याल है ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पर सामने नज़र आती हैं, बाकी तो सब एक ही है। उनकी सारी क़यादत के साथ अदब व एहतराम का, बाहमी प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक़ कल भी कायम था, आज भी कायम है। ये उनके जो नौजवान जो न 3 में न 13 में चाचा खामखा ये हजरात इन चीज़ों को उछालते हैं, उनसे हमारा बस ठीक है वो लगे रहें, हम उनको कुछ कहते भी नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। सवालात की मेरे पास लिस्ट बहुत तवील है, मगर आपका भी आगे वो है, ज़ाहिर है कमिटमेंट्स हैं, आपने वहाँ हाँ, भी वो तो ठीक पहुँचना है। ठीक है। मैं मुख्तसर करके बस ये चाहूँगा कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए आपकी तरफ से कोई पैगाम नहीं, आना अगर चाहिए। सवालात के सिलसिले में मेरी मसरूफियत का ख्याल ना करेंगे आप हजरात की, कोई इन सवाल करने वालों की कोई हसरत बाकी नहीं रहनी चाहिए। मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ एक एक सवाल का जवाब देने के लिए। या बाकी ये नौजवान नस्ल, मैं इनसे अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से अब इस तरह की रिपोर्टें हैं, कई बस्तियाँ कादियानियों से पाक हो गई हैं। कादियानियत बड़ी तेज़ी के साथ अल्लाह के फजल से वो अपने अंजाम की तरफ जा रही है और अल्लाह ताला उम्मत को कामयाबी से सरफराज कर रहे हैं। हर मुसलमान वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपने फ़र्ज़ समझकर इस काम को आगे बढ़ाए। रब की रहमत भी इनके साथ हो, मोहम्मद अरबी की शफ़ात भी इनके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अल्लाह वसाए साहब। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है हमने तहरीक के हवाले से, इनकी ज़िंदगी के हवाले से और बहुत सारे मौज़ूआत को डिस्कस किया। इवन वो तल्ख़ सवालात भी हमने करने की यहाँ जुर्रत और कोशिश की जो आप हजरात ने भेजे, और मौलाना अल्लाह वसाए साहब ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ और बड़े खुले दिल के साथ और बड़ी आला ज़रफ़ी के साथ उन तमाम सवालात को एड्रेस किया, उनके जवाबात दिए। मेरा ख़्याल है कि ये जवाबात काफ़ी होने चाहिए, और यहाँ बैठकर इन सवालों को करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं था, न है कि खुदा न खास्ता कोई इंतशार की फ़िज़ा कायम की जाए, बल्कि ये चंद वो सवालात जो बारहा सोशल मीडिया पर डिस्कस किए गए, आप हजरात ने भेजे, हमने किए, और वहाँ से बड़ी खंदा पेशानी के साथ जवाब आया। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की जहाँ तक बात की जाए, इन हजरात ने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई, क़ुरबानियाँ दी हैं, और ज़ाहिर है उनके सामने ये सवालात कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन एक रिवायत है, हमने उसी रिवायत और तसलसल को बरकरार रखते हुए इस पूरी कहानी को महफूज करने के लिए इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग का फ़ैसला किया कि इन हजरात की ये काविशें, ये कोशिशें, ये तारीख़, ये किसी तौर पर ज़िंदा रहें और आइंदा आने वाली नस्लों तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें। इख्तिताम इसी पर कि न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आमिर उस्मानी को। अगली पॉडकास्ट में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह के अमान। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।